ایک جو سرچشمہ تھی، ایک بہترین مثال ہے، وہ امہات المومنین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مال کا صحیح استعمال، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آج غم اسی چیز کا ہے کہ یہ مال میں جو ہے وہ برکت نہیں ہو رہی، یہ کیسے ممکن ہوگی؟ یہ فارمولا بھی بتا دیا گیا اور ایک بہترین مثال موجود ہے، اور آج کیونکہ یوم وفات ہے سلام اللہ علیہ کا، میں چاہوں گا اس حوالے سے گفتگو۔ بالکل یاسر بھائی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت جو ہے وہ ساری کی ساری اسلام پہ خرچ ہوئی، بے شک۔ اور ان شخصیات میں جب ہم دیکھتے ہیں جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا درجہ دیا، خود قبر میں اترے، خود قبر میں لیٹے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت جو ہے وہ اسلام پہ خرچ ہوئی۔ اور سورہ ضحیٰ میں دو ہی شخصیات ہیں جن کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کیا، کہ سرکار سے فرمایا کہ اے نبی تم صاحب دولت نہ تھے، ہم نے تمہیں دولت دی، یعنی دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے خدا کہہ رہا ہے میں نے دی۔ پھر سرکار قرآن کہہ رہا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے، یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام پہ، آج چونکہ ان کا یوم وفات ہے تو سب کچھ لٹا کے، یعنی ان کے انتقال کے بعد سرکار دو عالم کا غم اور ملال جو تھا وہ تاریخ میں، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ غم و ملال کا ایک عجیب انداز تھا سرکار، یعنی اتنا غم تھا سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پاکیزہ آغوش کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پرورش کیا کہتے ہیں، بہت خوب، یعنی آپ اسلام کی آبیاری اگر دیکھتے ہیں تو ایک طرف جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کی آغوش میں پرورش پا رہی ہیں جناب فاطمۃ الزہرا۔ اب دونوں کے کردار کو کمپیئر کر لیجئے۔ اب جہاں ہم خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یہاں خواتین اور مرد کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یعنی اسلام نے خواتین کو وہ عزت دی ہے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، اب میں تفصیل میں نہ جاؤں یہی بات عیاں ہو جائے گی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام بھیجا سرکار دو عالم، بالکل ایسا، یعنی تاریخ میں اگر سرکار دو عالم پیغام بھیجتے تو کوئی تاریخ کا مورخ لکھ سکتا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت تھی اس لیے پیغام بھیجا، مگر بی بی صاحبہ نے پیغام بھیج کے بتا دیا کہ نہیں میں عقد کرنا چاہتی ہوں، اور پھر یہ نکاح ساری کتابوں میں مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نکاح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور تاریخ تبری سے لے کے ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار ابو طالب پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ حمد نازل نہیں ہو رہی ہے سرکار ابو طالب کی زبان سے، الحمدللہ رب العالمین، اس سے بڑی اور جناب ابو طالب کے ایمان پر میں کیا دلیل لاؤں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اگر نہیں کوئی مسلمان مانتا تو میں آج یہ سوال کرنے پہ K21 کی طرف سے کہ کیا نعوذ باللہ کوئی کافر سے کوئی مسلمان نکاح پڑھوا سکتا ہے؟ اس سے بڑی ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ ہاتھ بٹا رہی ہیں جناب رسول اللہ کا، قدم قدم پہ شہزادی، ہاتھ بٹا کر اور اسلام پہ سب کچھ لٹا کر۔ آج 10 رمضان کو آپ کی وفات کا دن ہے، آج یوم غم ہے، تو اس حوالے سے خواتین کو خاص طور پہ چاہیے کہ دیکھیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت، اور سب سے بڑی دوسری چیز اولاد کی تربیت۔ بہت خوب، آج کا جو ہم یہاں ہمارا بیٹھنا ہے اس کا مقصد یہ کہ اتنی پاکیزہ تربیت کی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ جس کی صورت میں ایسی شہزادی ہیں جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں ام ابیہا، باپ کی ماں۔ یہ سارا کمال جناب سیدہ کا نہیں ہے، سارا کمال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔